کہ نمازی کے سامنے اگر تصویر ہو، فوٹو تصویر جو لگی رہتی ہے یا اس طرح سے مجسمہ پتلا گڑیا وغیرہ رہتا ہے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں، ہمارے سماج ماحول میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے جس کو فریم میں لگا کر کے رکھتے ہیں، اور یا تو بچوں کی تصویر، اپنی تصویر، برتھ ڈے کی تصویریں ہیں، اس طرح سے سالگرہ کی تصویریں ہیں، یا پھر جانوروں کی جو تصویریں ہیں لوگ خرید کر لاتے ہیں اور اس کو دیواروں پہ چپکا دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، لیکن جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا ہے، تصویر ہمیں نہیں رکھنی ہے، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے اور اس گھر میں نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے، وہ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، مسئلہ کو سمجھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں۔ اور یہ جو طلباء ہمارے ہیں جس کو لے کر کے میں ویڈیوز بناتا ہوں پریکٹیکلی آپ کو سمجھانے کے لیے، ان کے حق میں بھی آپ دعا کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جس تصویر کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ تصویر جاندار کی، یعنی جس کے اندر روح ہے، چونٹی سے لے کر کے انسان تک، یہ جاندار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے اندر روح ہوتی ہے، یہ جاندار ہے۔ ان سب کی تصویریں انسان کو گھر میں نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر تصویر ایسی ہے، کسی پہاڑ کی تصویر ہے، گاڑی کی تصویر ہے، نیچر کی تصویر ہے جو عام طور پر لوگ آتے ہیں خرید کر کے اور گھروں میں لگاتے ہیں، پھول کی تصویر ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ تصویر آپ رکھ سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں گھروں میں۔ لیکن اگر جاندار کی تصویر، جس طرح سے لوگ مور کی تصویر خرید کے لاتے ہیں، گھوڑے کی تصویر، کسی انسان کی تصویر خرید کے لاتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی 15 اگست سامنے آنے والا ہے، 26 جنوری ہے، تو جو بڑے بڑے مجاہدین آزادی ہیں ان کی تصویریں گھر میں لگا دیتے ہیں۔ تو ان تصویروں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان تصویروں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں کہ اگر یہ تصویریں گھروں میں رکھی جائے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لہٰذا ان تصویروں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ گھر میں اگر یہ جاندار کی تصویریں ہوں، جس گھر میں وہ تصویریں ہوں اس گھر میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو کہاں رہنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، کس سائڈ میں رہنے سے واجب الاعادہ ہوگی، یہ ہم کو جاننا ہے۔ دیکھیں، تصویریں جیسے یہ بچے ہیں، گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو جس گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے دائیں طرف دیوار پر، اس طرح سے بائیں طرف دیوار پر، یوں ہی سامنے دیوار پر تصویریں لٹکی ہوئی نہیں رہنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، یہاں پہ تصویر، بچے آپ یہاں نماز کوئی پڑھے گا یا آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سائڈ میں تصویر ہے، اس طرح سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سائڈ میں تصویر ہے، اوپر یوں ہی بائیں طرف اگر تصویریں لگی ہے اور تصویر دور سے اچھی خاصی نظر آ رہی ہے، بڑی تصویر ہے، اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو اس بات کو آپ صحیح سے سمجھ لیں، گھروں میں اگر آپ تصویر رکھتے ہیں، اسی گھر میں اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تصویریں ہٹا دیں، نہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ دائیں طرف، اسی طرح سے بائیں طرف اور سامنے، یہ 3 جگہوں پر تصویر نہیں ہونی چاہیے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اب پیچھے کا کیا مسئلہ ہے، تو نمازی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے اگر دیوار ہے، پیچھے اس میں تصویر لگی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ اچھا نہیں ہے۔ جس گھر میں تصویر لگی ہو اس گھر میں نماز نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ تو نماز تو آپ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لہذا تصویر اتنی اہم نہیں ہے، تصویر کو آپ نکال کر کے پھینک دیں۔ کیونکہ تصویر کا جو مسئلہ ہے میں نے بتایا، یہ جو اوپر تصویر لگی رہتی ہے یہ عزت کی اس کو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تبھی تو آپ اوپر لگا کے رکھے ہیں۔ اس لیے دیواروں پہ اگر تصویریں لٹکی ہوئی ہے اور بڑی دکھ رہی ہے تو اس گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر نیچے کہیں رکھی ہوئی ہے، ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں اس کی عزت نہیں کی جاتی، جیسے عام طور پر کاغذ میں فوٹو ہوتا ہے نا، اس طرح سے کوئی ایسا کچھ سامان آپ خرید کے لائے، پنکھا خرید کے لائے، صابن خرید کے لائے، اس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی رہتی ہیں تو اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، وہ پھر عزت کی نگاہ سے اس تصویر کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، اس کو آپ ایسے ہی نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو اب جس تصویر کو نیچے گرا دیے ہیں، ہے نا، اور لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، بہتر ہے کہ اس کو پھینک دیں۔ لیکن تصویر اگر ایسی جگہ گری ہوئی ہے جہاں عزت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ذلت والی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذلت سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، پھینک دیے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں۔
اب ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح سے شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی تصویریں بنی رہتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جس ٹی شرٹ پہن کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اگر تصویر اچھی خاصی بڑی ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے اچھی طرح سے، جسم کا کوئی مطلب اتنا مطلب نہیں ہے کہ کاندھا، ہاتھ، پیر وغیرہ یہ سب نہیں، چہرہ صاف دکھ رہا ہے دور سے، تو ایسی ٹی شرٹ یا ایسی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنا پھر مکروہ ہے۔ لیکن اگر ٹی شرٹ میں تصویر بنی ہوئی ہے اور اوپر سے کرتا پہن لیے ہیں یا شرٹ پہن لیے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ تصویر آپ دکھ نہیں رہی ہے۔ لیکن ایسی ٹی شرٹ اور ایسے کپڑے پہننے سے بھی یا خریدنے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ خریدنا ہی نہیں چاہیے جس میں تصویریں لگی ہو۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں اس طرح سے الماری بنی رہتی ہے، شیشے کی الماری بنی رہتی ہے، ہر گھر میں ہے، تو پاسپورٹ سائز فوٹو رکھے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فوٹوز، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اسکول میں بچوں کو ضرورت پڑتی ہے، آدھار کارڈ میں فوٹو لگے ہوئے رہتے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں فوٹو لگے رہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہے نا، آپ نے پین کارڈ، آدھار کارڈ، اس طرح سے پاسپورٹ سائز فوٹو یہاں رکھ دیا، وہ دکھ رہا ہے اور یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہنے دیکھیں پاسپورٹ سائز جو فوٹو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا، تو ایسی تصویر جو دور سے صاف نظر نہ آئے اس تصویر سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹی تصویریں ہیں، یہاں رکھا ہوا ہے اور یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دور سے صاف نظر نہیں آتا تو ایسی صورت میں پھر نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی آپ کیا کرتے ہیں، پلٹ کر رکھیں۔ جیسے آدمی کے پاس آدھار کارڈ ہوتا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے پاسپورٹ سائز فوٹو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں، تو اگر جیب میں ہے یا اس طرح سے کہیں رکھا ہوا ہے اور آپ اسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ اس ویڈیو سے بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کس تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جیسے بہت سارے لوگ گھروں میں تصویر لگا کے رکھتے ہیں، جاندار کی تصویر، تو ایک تو میں نے شروع میں بتایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، نماز مکروہ ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں، اگر آپ کو تصویر لگانا ہی ہے، گھر کو سجانا ہی ہے، تو ایسی تصویریں لے کے آئیں جس سے رحمت کے فرشتے بھی دور نہ بھاگیں، دور نہ جائیں اور ہماری نماز بھی مکروہ نہ ہو۔ تو آپ درختوں کی تصویر لگا سکتے ہیں جو عام طور پر خریدنے کو آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں وہ چیزیں ملتی ہیں، یا پھر جو اس طرح کی تصویریں ہیں مکہ مدینے کی تصویریں ہیں وہ تصویر آپ لگا سکتے ہیں، اور جو غیر جاندار کی تصویریں، ندی، نالے وغیرہ اس سب کی تصویریں آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ پورا مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا، اور اس طرح سے اگر ملتا جلتا آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ فیس بک میں ہو یا یوٹیوب میں کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔